بسم الله الرحمن الرحيم. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے ہمارا یہ سوال ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کے تعلق سے جو مختلف دلائل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ دنیا میں جس قدر بھی لوگ ہیں جنہوں نے نیکی اور راستی میں اپنا ایک اعلیٰ معیار دنیا کے سامنے قابل تقلید نمونہ پیش فرمایا ہے، ان سب نے متفقہ طور پر یہ بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ایک وجود موجود ہے اور اس کو ماننے اور اس کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی ان لوگوں نے تعلیم دی ہے۔ اس سے بھی ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا ہستی موجود ہے، اس کی یہ بھی ایک دلیل ہے۔ تو اس بات کی میں مزید تفصیل آپ سے جاننا چاہوں گا۔ دراصل یہ لوگ جن کا آپ نے ذکر فرمایا، خدا تعالیٰ کے انبیاء کہ ان کی نیکی اور تقوی جو ہوتی ہے، اور جو وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو ہم نے دیکھا، ان کی نیکی اور تقوی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ واقعی انہوں نے خدا تعالیٰ کو دیکھا۔ اور بات پھر یہیں سے شروع ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے اور جو اس کا وجود ہے، وہ کسی انسان کے ایجاد کرنے سے ایجاد نہیں ہو سکتا۔ آج تک کوئی انسان یہ نہیں کر سکا کہ آپس میں بیٹھ کے بحث مباحثہ کر لیں کہ ہم نے خدا تعالیٰ کو ایجاد کر لیا۔ جنہوں نے جو خدا کی ہستی کے قائل ہیں وہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا کو انہوں نے ایجاد کر لیا، یا جو نہیں قائل ہیں وہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا تعالیٰ نہیں ہے، اور ان کے بالکل شرح صدر کے ساتھ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ سب یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں خدا تعالیٰ لگتا نہیں ہے کہ ہوگا، اور دوسرے کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے۔ اب ہونا چاہیے اور نہیں ہوگا، اس بحث میں کیا ان لوگوں کا کام ہے کہ اس مالک الملک کو جو ایجاد کرتے پھریں بتائیں کہ وہ ہے کہ نہیں؟ دراصل اللہ تعالیٰ خود اپنی ہستی کو دنیا میں ظاہر کرتا ہے۔ یہ جو کمزور مخلوق ہے، انسان ہے، بے شک باقی مخلوقات سے اعلیٰ اور ارفع ہے، اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ خدا کی ہستی کو جان سکے، خدا کی ہستی کو پہچان سکے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، یہ ایک بتایا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ الہام ہوا کہ کنتو کنزن مخفیاً، اللہ فرماتا ہے کہ مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری معرفت لوگوں پر ظاہر ہو۔ ان اورافا کیا ہے؟ کنتو کنزن مخفیاً فاحببت ان اورافا، میں نے یہ پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت آدم، اس کے لیے میں نے آدم کو پیدا کیا۔ آدم سے مراد کیا ہے کہ پہلے انبیاء علیہم السلام میں حضرت آدم علیہ السلام، اور تمثیل کے طور پر جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے وہ سب اس آدم کے مثیل ہی ہوتے ہیں، اپنے اپنے زمانے کے آدم ہوتے ہیں وہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے فضل سے، میں نے اپنی نظر شفقت سے، میں نے چاہا کہ انسان مجھے پہچانے اور میری معرفت کو حاصل کرے۔ میں تو ایک مخفی خزانہ ہوں، تو میں نے آدم کو یعنی اللہ کے نبی کو پیدا کیا۔ تو کیا پتہ لگا کہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام ہیں وہ خدا تعالیٰ کی ہستی کو اور اس کے وجود کو دنیا کے لوگوں پر آشکار کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں۔ دلیل اس بات کی یہ ہے کہ وہ جو آتے ہیں، وہ جتنے بھی خدا کے نبی ہیں، ہر لحاظ سے ان میں نیکی، تقوی، طہارت، ایمانداری، امانت پایا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، قرآن مجید نے جو انبیاء علیہم السلام کی تاریخ بیان کی ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت آدم سے شروع ہو جائیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی یہ نبی آئے ہیں، جب انہوں نے اپنا پیغام پیش کیا کہ آؤ خدا کو مانو، ہم خدا کی طرف تم کو بلاتے ہیں، تو جتنے بھی لوگ انکار کرنے والے تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کا انکار کرتے ہیں جو پیغام لائے ہیں، بلکہ کہا کہ ہم اس پیغام کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ آخر میں سب جو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف میں آتا ہوں تاکہ خلاصہ ہو جائے بات کا، کہ مکہ کے جو کفار تھے انہوں نے ایک حج کے موقع پر کہا کہ اب لوگ یہاں آ رہے ہیں، وہ پوچھیں گے کہ یہ آدمی اس نے جو اعلان کیا کہ خدا ایک ہے، اور تم لوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں بتاؤ کیسا ہے، تم کیونکہ یہاں کے رہنے والے ہو، پڑوسی ہو، تو بعض کہنے لگے کہ ہم کہہ دیں گے جھوٹا ہے۔
تو کچھ لوگوں نے کہا، ان میں ایک نام آتا ہے نظر بن حارث کا، کہنے لگا دیکھو یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں چھوٹا لڑکا تھا اور وہ ہم بچپن سے اس کے بارے میں کہتے تھے کہ سب سے بڑھ کر صادق ہے، بات سچی بولتا ہے، عظیم انسان ہے امانت داری کے لحاظ سے۔ تو جب وہ اب بڑھاپے میں آ گیا، اس کی جو بال تم نے سفید دیکھنے شروع کر دیے، اب تم کہنا شروع کرے وہ جھوٹ بولتا ہے، کون مانے گا تمہاری بات؟ ایسی بات نہیں ہے یہ، اس بات کو کوئی بھی، یہ جو ہے کوئی کہنے لگا تم کہہ دو ساحر ہے، کسی نے کہہ دی شاعر ہے، اتفاق نہیں کر سکے کہ بھی ہم کیا کہیں گے جو آپ کے جھوٹ کے اوپر اور امانت دار نہ ہونے پر اتفاق نہیں کر سکے۔ سب نے کہا کہ ہرگز نہیں ہم یہ بات بول سکتے کہ آپ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں یا آپ امانت دار نہیں ہیں۔ تو دیکھ لیں، اور آپ اعلان کیا کر رہے تھے؟ خدا ہے، ایک خدا ہے، میں اس کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور اسی طرح کا اعلان آپ سے پہلے 1,86,000 انبیاء علیہ السلام نے کیا، اور قرآن مجید میں ان میں سے بہتوں کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ ان کے زمانے کے لوگوں نے کہا کہ بھئی مثلا حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ یا صالح قد کنت مرجوا قبل ھذا، تو ہمارے لیے بڑی امید تھا، ہم تجھے سچا سمجھتے تھے، امانت دار سمجھتے تھے کہ ہماری قوم کے کام آئے گا، یہ کیا اعلان کر دیا؟ تو یہ ہرگز نہیں کہتے تھے کہ وہ جو ہے وہ سچا نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے، اپنے لیے امید گاہ سمجھتے تھے۔ لیکن جو پیغام وہ لے کر آیا تو اس پیغام کا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں دیکھ لیں، حضرت مسیح السلام کے بعثت سے پہلے یہ بڑے بڑے جو علماء تھے، انہوں نے کہا جی سچا ہے، ایماندار ہے، اسلام کی سب سے اعلیٰ خدمات کرنے والا ہے، لیکن جب آپ نے جو ہے وہ اعلان کیا بعثت کا تو سب منکر ہو گئے۔ تو یہ ایک ہے، لیکن خلاصہ یہ بات ہے اس کا یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں وہ نہ صرف اس زمانے کے لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سچے اور ایماندار ہیں، بلکہ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ ان کو کہہ دو کہ میں تم میں ایک عرصہ رہا، کبھی تم نے میرے سے کوئی جھوٹ دیکھا، کبھی کوئی دغا بازی دیکھی؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ جو انبیاء علیہ السلام کی سچائی اور آپ کی صداقت اور جو آپ کی راست بازی ہے، وہ دراصل یہ بول بول کے بتا رہی ہوتی ہے، آشکار کر رہی ہوتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں اور خدا موجود ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی 2-3 لائنوں میں اقتباس پڑھ کے اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا چونکہ قدیم سے اور جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی ہے خدا کا شناخت کرنا نبی کے شناخت کرنے سے وابستہ ہے، اس لیے یہ خود غیر ممکن اور محال ہے کہ بجز ذریعہ نبی کے توحید مل سکے۔ نبی خدا کی صورت دیکھنے کا آئینہ ہوتا ہے، اسی آئینہ کے ذریعہ سے خدا کا چہرہ نظر آتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ اپنے تئیں دنیا پر ظاہر کرنا چاہتا ہے تو نبی کو جو اس کی قدرتوں کا مظہر ہے دنیا میں بھیجتا ہے اور اپنی وحی اس پر نازل کرتا ہے اور اپنی ربوبیت کی طاقتیں اس کے ذریعہ سے دکھلاتا ہے، تب دنیا کو پتہ لگتا ہے کہ خدا موجود ہے۔